چاچا کے بیٹے کی شادی تھی تو بیٹی نے باپ سے کہا، ابا سارے گاؤں والے چاچو کے گھر دعوت کھا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ باپ نے مسکرا کر کہا، ہم غریب ہیں بیٹی، اس لیے تم بس دل لگا کر پڑھو تاکہ ایک دن ہم بھی امیر ہو جائیں۔ بیٹی خاموش ہو گئی، مگر رات کو اس نے دیکھا کہ اس کے ابو چھپ کر آنسو صاف کر رہے تھے۔ اگلی صبح وہ اسکول جانے لگی تو دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی آئی۔ میں گاؤں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھی کہ اچانک میری سہیلی نجمہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ آج چاچا کے گھر بہت بڑی رونق لگی ہوئی ہے کیونکہ وہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر میں یکدم ساکت رہ گئی کیونکہ مجھے اس بارے میں ذرا سا بھی علم نہ تھا۔ نجمہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے تم تو کتنی عجیب ہو، آج مہندی ہے، کل بارات ہے اور پھر 2 دن بعد ولیمہ بھی ہے۔ تمہارے تو اپنے چاچا کا گھر ہے، پھر تمہیں دعوت کیوں نہیں ملی ہوگی؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی جبکہ میں اپنی آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی کیونکہ میرے لیے یہ سب کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ مجھے تو گھر میں کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ابا نے کوئی ذکر کیا تھا اور نہ ہی اماں نے، اور نہ ہی گھر میں کسی قسم کی کوئی تیاری کی تھی۔ اچانک میری دوسری سہیلی بھی وہاں آ گئی اور اس نے کہا کہ پورے گاؤں کو دعوت دی گئی ہے، سب لوگ اس خوشی میں شریک ہوں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں شادی ہو اور تمہیں نہ بلایا گیا ہو؟ تم جلدی سے جا کر اپنے ابا سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ گھر والے تمہیں بتانا بھول گئے ہوں، حالانکہ تمہیں تو ان کاموں میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنی اپنی دھن میں خوش ہوتی ہوئی اپنے گھروں کو چلی گئیں کہ رات کو مہندی ہے، ڈھولک بجے گی اور بہت مزہ آئے گا۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی لیکن میرے ذہن میں تو سوالوں کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ میرے قدموں میں اتنی تیزی تھی جیسے میں سچائی تک پہنچنے کی جلدی میں ہوں۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اماں باورچی خانے میں کام میں مصروف تھیں۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ غصے سے چلانے لگیں کہ شام کا وقت ہو گیا ہے، آخر کہاں گھومتی رہتی ہو؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اب تم 13 سال کی ہو گئی ہو، اسکول سے آتی ہو تو سیدھی گھر آیا کرو اور اس طرح باہر گلیوں میں گھومنا بند کر دو۔ اماں نے ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح مجھ پر غصہ کیا تھا لیکن آج میرا ذہن ان کے غصے کی طرف نہیں تھا۔ میں نے بنا کوئی جواب دیے سیدھا ابا کے کمرے کا رخ کیا۔ ابا وہاں چارپائی پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر سیدھا سوال کیا کہ ابا کیا چاچا کے گھر رافع بھائی کی شادی ہے؟ میرے اس سادہ سے سوال پر ابا کے چہرے کا رنگ یکدم فاق ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئے جیسے ان کے پاس کوئی لفظ نہ ہو۔ ان کی یہ خاموشی میرے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی تیز کر رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی، اور شادی جیسی خوشی کے موقع پر میرے گھر میں یہ عجیب سی خاموشی کیوں تھی؟ ابا نے دھیرے سے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے لب کھولے اور کہا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں ان بڑوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چاچا کے گھر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ تم جا کر اپنی کتابیں نکالو اور اسکول کا کام مکمل کرو۔ میں نے ضد پکڑ لی اور کہا کہ ابا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ رافع بھائی کی شادی ہے، گاؤں کی ہر عورت، ہر بچہ اس بارے میں بات کر رہا ہے، پھر آپ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا رافع بھائی میرا کزن نہیں ہے؟ کیا مجھے اس کی خوشی میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ابا نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں مجھ سے چرا لیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر شادی خوشی کا پیغام نہیں لاتی۔ تم ابھی 13 سال کی ہو اور تم اس دنیا کی ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتی جو ہم جیسے بڑوں کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر اماں کے پاس آئی۔ اماں اب بھی چولہے کے پاس کھڑی تھیں۔ میں نے ان کے پلو کو پکڑ کر پوچھا، اماں ابا مجھے کچھ نہیں بتا رہے، آپ ہی بتا دیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چچا کے گھر شادی کی دھوم ہے مگر ہمارے گھر میں سناٹا ہے۔ اماں نے تیزی سے مڑ کر مجھے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی قسمت کے فیصلے ہم خود نہیں کرتے، کبھی کبھی حالات ہمیں
ایسے موڑ پر لے آتے ہیں۔ پھر اماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا آج کے بعد تم اس گھر کا نام نہیں لوگی اور نہ ہی وہاں جانے کی ضد کرو۔ رافع تمہارا کزن ہے مگر اب ہماری اور ان کی راہیں جدا ہو چکی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہماری کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کیا ابا اور چاچا کے درمیان کوئی رنجش ہے؟ اماں خاموش رہیں لیکن ان کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں خود جا کر دیکھوں گی کہ چچا کے گھر میں کیسی دھوم مچی ہے۔ اماں اور ابا جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تو میں دبے پاؤں اٹھی اور گھر کے باہر نکل گئی۔ دور سے ہی چچا کے گھر سے ڈھولک کی تھاپ اور عورتوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں چلتی ہوئی اس گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ وہاں واقعی بہت رونق تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے اور ہر طرف روشنی تھی۔ میں نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ رافع بھائی صحن میں بیٹھے ہیں لیکن ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میں نے وہاں چچا کو بھی دیکھا، وہ مہمانوں میں گھرے ہوئے تھے مگر ان کا چہرہ بھی سپاٹ تھا جیسے یہ سب کچھ ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نیا خاندان بھی آیا ہوا تھا جو بظاہر بہت امیر لگ رہا تھا۔ ان کی گاڑی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی، بس کچھ مرد حضرات تھے اور چچا ان کی بہت زیادہ خاطر مدارت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں دلہن کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے مزید قریب ہونے کی کوشش کی تو مجھے کچھ لوگوں کی سرگوشیاں سنائی دیں جو کہہ رہے تھے کہ یہ سودا بہت مہنگا پڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ سودا؟ کیسا سودا؟ کیا رافع بھائی کی شادی نہیں بلکہ کوئی لین دین ہو رہا ہے؟ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر رافع نے اس شادی سے انکار کیا تو پورے خاندان کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہاں سے واپس پلٹی اور اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ میری سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا کہ یہ شادی نہیں بلکہ ایک مجبوری ہے جو میرے چچا نے رافع بھائی پر تھوپی ہے۔ میں گھر پہنچی تو دیکھا کہ ابا بھی جاگ رہے تھے اور وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے ابا کے سامنے جا کر کہا کہ ابا میں نے سب دیکھ لیا ہے، رافع بھائی خوش نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی زبردستی کی شادی ہے۔ ابا نے میری بات سنی تو غصے میں کہنے لگے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم ان چکروں میں مت پڑو، جاؤ اور جا کر سو جاؤ اور آج کے بعد آدھی رات کو گھر سے تنہا نہ نکلنا۔ ابا نے مجھے پہلی بار اتنی بری طریقے سے ڈانٹا تھا کہ میں سہم کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو مجھے اپنی بڑی بہن زرمینہ کی بہت یاد ستانے لگی۔ کچھ دن پہلے ہی اماں نے زرمینہ باجی کو خالہ کے گھر بھیجا تھا۔ ان کے بغیر گھر میں میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید وہی مجھے حوصلہ دیتی یا مجھے کچھ بتاتی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے اور آخر چچا نے ہمیں کیوں نہیں بلایا تھا۔ انہی سوچوں میں ڈوبی میں نے کروٹیں بدل بدل کر رات بڑی مشکل سے گزاری۔ آنکھ لگتی تو خواب میں وہی چچا کے گھر کی رونق اور رافع بھائی کا بجھا ہوا چہرہ نظر آتا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرنیں میرے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی لیکن میرے دل کا موسم اب بھی اداس اور بوجھل تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے میں ساری رات روتی رہی ہوں۔ میرے ذہن میں اب بھی وہی سوال چل رہے تھے کہ آخر یہ کیسا رشتہ ہے جس میں خون کے رشتوں کو ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ناشتے پر ایک بار پھر ہمت کر کے اماں سے پوچھا کہ اماں آخر ایسی کون سی لڑائی ہے جس کی وجہ سے ہم شادی میں شرکت نہیں کر سکتے؟ دراصل میری ساری سہیلیاں وہاں جانے والی تھیں اور میرا اپنا دل بھی بہت مچل رہا تھا کہ میں بھی ان خوشیوں کا حصہ بنوں اور گاؤں کی دیگر لڑکیوں کی طرح خوبصورت کپڑے پہن کر وہاں جاؤں۔ اماں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ابا جو پاس ہی بیٹھے اپنی چائے کی پیالی سے گھونٹ بھر رہے تھے اچانک سخت لہجے میں کہنے لگے بیٹا ہم غریب لوگ ہیں اور تمہارے چچا کی اس بڑی دعوت میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان باتوں کو چھوڑو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور محنت کر کے زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کرو تاکہ لوگ ہماری غریبی کو نہیں بلکہ ہماری کامیابی کو دیکھیں۔ ابا کی بات نے میرے دل پر گہرا اثر کیا اور مجھے لگا کہ جیسے سینے میں کوئی چوٹ لگی ہو۔ کیا واقعی چاچا نے ہمیں صرف اس لیے نہیں بلایا تھا کہ ہم غریب تھے لیکن گاؤں کے باقی لوگ جو ہم سے بھی زیادہ غریب تھے ان کو تو سب کو بلایا تھا، تو پھر ہمیں کیوں نظر انداز کیا گیا اور کیوں ہماری عزت کو اتنا معمولی سمجھا گیا؟ ان الجھنوں میں گرفتار میں اپنی کتابوں کا بستہ کاندھے پر ڈال کر گھر سے باہر نکلی تو کچھ دور جانے کے بعد مجھے پیچھے سے کسی گاڑی کے انجن کی گہری
اور بھاری آواز سنائی دی جو عام طور پر ہمارے گاؤں کی خاموش گلیوں میں کم ہی سنائی دیتی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہی بڑی کالی گاڑی جس کا خواب بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا ہمارے کچے دروازے پر آ کر رکی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنی صبح سویرے ہمارے غریب گھر کے دروازے پر اتنی بڑی گاڑی میں آخر کون آیا ہے؟ کیا یہ رافع بھائی کی شادی میں آنے والے مہمان ہیں یا کوئی اور بلا ہمارے گھر آ پہنچی ہے؟ مگر مجھے اسکول کے لیے بہت دیر ہو رہی تھی اور آج امتحان کی تیاری کے لیے کلاس میں جلدی پہنچنا بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور اپنے قدم تیز کر کے اسکول کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن میرا دل اس گاڑی کے پاس اٹکا ہوا تھا۔ اسکول کے راستے بھر میں سوچتی رہی کہ جب میں اسکول سے واپس آؤں گی تو ضرور معلوم کروں گی کہ اس بڑی گاڑی میں آخر کون آیا تھا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہ تھا کہ اسکول سے واپسی پر میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس سے میرا سارا جہان بدل جائے گا۔ اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی میری سہیلی نجمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے جا کر سرگوشی کرنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کل رات مہندی میں بہت مزہ آیا تھا، سب کچھ بہت ہی اچھا تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ دلہن کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کون؟ وہ کہنے لگی کہ رافع بھائی کی شادی جس لڑکی سے ہو رہی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑے زمیندار کی بیٹی ہے۔ نجمہ کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے یاد آیا کہ کل رات میں نے چچا کے گھر کے باہر جو امیر لوگ دیکھے تھے وہ شاید وہی تھے۔ نجمہ کی ان باتوں نے میرے اندر تجسس اور خلبلی پیدا کر دی تھی، لیکن میں یہ بات نجمہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہماری غربت کی وجہ سے چچا نے ہمیں اپنے گھر سے دور رکھا ہوا ہے اور ہمیں شادی میں نہیں بلایا۔ اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کلاس روم کی طرف کھینچنے لگی اور دھیمی آواز میں کہا کہ ماسٹر جی کلاس میں آنے ہی والے ہوں گے، جلدی چلو، ہمیں پڑھائی پر توجہ دینی ہے کیونکہ آج امتحان ہے اور مجھے کسی بھی صورت میں اپنی پڑھائی خراب نہیں کرنی۔ ہم دونوں تیزی سے کلاس میں پہنچے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کتابیں کھولنے ہی لگے تھے کہ اچانک ماسٹر جی دروازے سے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ وہ سیدھے میری طرف آئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ فائزہ تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنا بستہ اٹھا کر گھر جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں بری طرح پریشان ہو گئی اور ہکلاتے ہوئے کہا کہ ماسٹر جی آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ آج تو میرا اہم امتحان ہے، میں نے رات بھر جا کر تیاری کی ہے، میں ابھی امتحان چھوڑ کر گھر کیوں جاؤں گی؟ مگر ماسٹر جی کی حالت بتاتی تھی کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ وہ کافی عجلت میں تھے اور ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ چلو بیٹا بحث مت کرو، میں تمہیں خود تمہارے گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ ماسٹر جی کا تعلق بھی ہمارے ہی گاؤں سے تھا، وہ ہمیں بچپن سے جانتے تھے اور میرے گھر کے حالات سے بھی بخوبی واقف تھے، اسی لیے میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیوں مجھے امتحان نہیں دینے دے رہے اور اتنی جلدی میں کیوں ہیں۔ مگر انہوں نے خود ہی میرا بستہ اٹھا لیا اور باقی بچوں کو حیرت میں چھوڑ کر کہا کہ میرا انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں، اور پھر مجھے لے کر تیزی سے میرے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں سارا راستہ ان سے سوال کرتی رہی کہ ماسٹر جی آخر ہوا کیا ہے، آپ مجھے امتحان کیوں نہیں دینے دے رہے؟ لیکن وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بہت تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ جب میں اپنے کچے دروازے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں کافی لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ گاؤں کے مرد اور عورتیں باہر جمع تھے اور باہر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ ماسٹر جی میرے گھر میں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سب لوگ یہاں جمع ہیں؟ مگر ماسٹر جی تب بھی خاموش رہے۔ ان کی خاموشی میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں نے ماسٹر جی کا ہاتھ چھڑوایا اور دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اماں زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ میرے ابا کا بے جان وجود چارپائی پر نہیں بلکہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور گھر میں ہر طرف ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ میں پتھر کی مورتی بن کر وہاں کھڑی رہ گئی اور میری زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ مجھے لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ کیا یہ وہی ابا ہیں جو رات کو مجھے سمجھا رہے تھے کہ بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا مقام حاصل کرنا؟ کیا یہ وہی ابا ہے جو اپنی غربت پر آنسو بہا رہے تھے؟ ابھی تو وہ زندہ تھے، ابھی تو وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، آخر چند گھنٹوں میں کیا ہو گیا؟ میرے گھر میں یہ ماتم کیسا؟ اور یہ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں کیا یہ ابا کی موت کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے چلانا چاہا لیکن میری آواز گلے میں ہی
گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا پورا وجود اندر سے کھوکھلا کر دیا ہو۔ اس وقت مجھے وہ بڑی گاڑی یاد آئی جو صبح سویرے ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ کیا اسی گاڑی والوں کا ابا کی موت سے کوئی تعلق تھا؟ کیا رافع بھائی کی شادی اور ابا کی وفات کے درمیان کوئی واسطہ تھا؟ اماں نے مجھے دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کے آنسوؤں کی گرمی نے میری روح کو جلا دیا تھا۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا کہ فائزہ تمہارے ابا دنیا چھوڑ گئے، ان کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ صدمہ کیسا؟ انہیں کیا ہوا تھا؟ اماں نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ وہ لوگ آئے تھے، وہی امیر زمیندار اور چچا کے کچھ لوگ۔ انہوں نے نہ جانے ابا سے تنہائی میں کیا بات کی کہ ان کے جانے کے بعد تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دل کے دورے سے اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ اماں سے کہا کہ آپ کو کچھ تو پتا ہوگا۔ اماں نے خاموشی سے سر جھکا لیا جیسے وہ سب کچھ جانتی ہوں لیکن کہنا نہ چاہتی ہوں۔ میری خالہ زرمینہ باجی کو لے کر چلی آئی تھی اور ابا کی موت نے زرمینہ باجی کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا کی لاش میرے سامنے پڑی تھی اور میں اپنے 13 سالہ دل کے ساتھ اس کرب کو محسوس کر رہی تھی جو شاید ایک پوری زندگی کی تکلیف سے بھی زیادہ تھا۔ چچا کا گھر جہاں ابھی ڈھولک بج رہی تھی وہیں میرے گھر میں ماتم بپا تھا اور کوئی بھی چچا کے گھر سے تعزیت کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ سب تو شادی کی خوشی میں مگن تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس دنیا میں غریب کے لیے انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے اور اب مجھے خود اپنے گھر اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ابا کے بے جان جسم کو دیکھا اور قسم کھائی کہ میں اب صرف ایک 13 سالہ بچی نہیں رہوں گی بلکہ اپنے ابا کا نام روشن کروں گی چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ کہ پہلے اس منحوس دن نے مجھے بچپن سے چھین کر وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا اور اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف انتقام اور اپنی پہچان بنانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب چچا اور ان کا امیر خاندان ہمیں مزید کمزور سمجھ کر کچلنے کی کوشش کرے گا مگر میں نے ابا کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ میں انہیں ایسا ہرگز کرنے نہیں دوں گی۔ اور اب ایک نئے سفر کا آغاز ہونے والا تھا جس کی منزل شاید بہت دور تھی مگر میں نے ہر قدم پر ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ چچا نے اپنی اصلیت دکھانے میں ذرا دیر نہ کی اور صرف 2 دن بعد ہی گھر پر قبضہ کر لیا۔ وہ سنگ دل انسان یہ تک بھول گیا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں اس کے بھائی نے زندگی کی سانسیں لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گھر اس کی ملکیت ہے اور اس نے محض احسان کے طور پر ابا کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں سڑک پر تھے۔ اماں کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھیں اور زرمینہ باجی تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھیں۔ ان کی خاموشی میں ایک ایسا گہرا درد تھا جو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ ہر وقت خالی نگاہوں سے دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے ان کے چہرے کی رونق ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ وہ نہ تو خود کو سنبھال پاتی تھی اور نہ ہی اماں کو۔ وہ بالکل بے جان سی ہو چکی تھی۔ ان حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا اور میں نے اپنے اندر ایک ایسی چٹان پیدا کر لی تھی جو کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار تھی۔ ہم نے وہ گاؤں چھوڑ دیا جہاں ہماری یادیں اور خوشیاں دفن تھیں اور شہر کا رخ کیا۔ شہر پہنچ کر ہم اپنی خالہ کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ خالہ نے ہماری بہت مدد کی اور ہمیں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر دلوا دیا۔ شہر کی زندگی بہت مشکل تھی مگر ہمارے پاس ہمت ہارنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ 2 وقت کی روٹی مل سکے۔ زرمینہ باجی نے گھر کی 4 دیواری کو سنبھالا اور میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن کے ہنر کو ذریعہ معاش بنایا۔ مجھے گاؤں میں رہ کر ہاتھ کی دستکاری اور کڑھائی کا بہت شوق تھا اور میں اس میں ماہر تھی۔ میں نے شہر کے اپنے اسکول اور پھر کالج کی لڑکیوں کے لیے کڑھائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی پسند کے کپڑے اور ڈیزائن مجھے لا کر دیتی اور میں دن رات محنت کر کے انہیں خوبصورت کڑھائی کر کے دیتی۔ یہ کام میرے لیے سہارا بن گیا۔ میں نے چند پیسے کمانا شروع کیے تو گھر میں کچھ سکون آیا۔ سال گزرتے گئے اور میں ابا کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کرتی رہی کہ کسی طرح پڑھ لکھ کر میں اپنی ایک الگ پہچان بناؤں۔ میں نے اسکول کے بعد کالج اور یونیورسٹی کا کٹھن سفر طے کیا۔ اس دوران اماں اکثر زرمینہ باجی کو کسی اچھے رشتے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتی مگر زرمینہ باجی ہر بار خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک رات جب میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی تو میں نے دیوار کے پاس سے اماں اور زرمینہ باجی کی گفتگو سنی۔ اماں روتے ہوئے زرمینہ باجی سے کہہ رہی تھی کہ زرمینہ آخر تم کب تک رافع کی یادوں کا سوگ مناؤ گی؟ وہ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کے باپ نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کر دی ہے اور اب وہ ایک نئی زندگی شروع کر چکا ہے۔ تم کیوں اپنی جوانی برباد کر رہی ہو؟ پہلے ہی تمہاری اور رافع کی محبت کی وجہ سے تمہارے باپ کی جان چلی گئی ہے۔ وہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے
کانپ اٹھے جب چچا اور ان کے لوگوں نے ابا کو گھر بلا کر ذلیل کیا تھا اور انہیں دھمکایا تھا کہ اگر رافع نے آخری وقت پر اس شادی سے انکار کیا تو اس کی ساری ذمہ داری اور قانونی کارروائی تمہارے باپ پر ہوگی۔ اسی خوف اور صدمے سے ابا کا دل بیٹھ گیا تھا۔ وہ یہ سب سن کر سکتے میں تھے۔ مجھے اب جا کر معلوم ہوا کہ ابا کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ رافع بھائی کی محبت اور زرمینہ باجی کی خاموشی کے پیچھے اتنے بڑے بڑے دکھ چھپے ہوئے تھے۔ یہ سچائی میرے لیے ایک نئے انتقام اور نئے جذبے کا نام تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ہمارے گھر کو برباد کرنے میں صرف چچا کا لالچ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت بھی تھی جس نے ہمارے ہنستے کھیلتے خاندان کو قبر کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ لیکن اب میں یہ سب خاموشی سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب میں یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ لڑکی تھی اور میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنے خاندان کی عزت اور اپنے ابا کے خون کا بدلہ کیسے لینا ہے۔ میں نے اپنی پرانی سہیلی نجمہ کا رابطہ ڈھونڈ نکالا اور جب اس سے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی شادی کے بعد اب شہر آ چکی ہے لیکن اپنے میکے گاؤں اکثر جاتی رہتی ہے۔ میں نے نجمہ سے رافع بھائی اور چچا کے حالات کے بارے میں قرید کر معلومات حاصل کیں تو اس نے جو بتایا اسے سن کر میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی ساری تصویریں گھوم گئیں۔ نجمہ نے بتایا کہ چچا بوڑھے اور بے بس ہو چکے ہیں۔ رافع بھائی کی جس امیر لڑکی سے شادی کروائی گئی تھی اس نے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد پورے گھر پر اپنا مکمل قبضہ جما لیا تھا۔ وہ چونکہ دولت مند خاندان سے تھی اس لیے اس کا رعب اور دبدبہ پورے گھر پر ایسا تھا کہ اب ہر کوئی اس کے حکم کے آگے سر جھکانے پر مجبور تھا۔ چچا کا حال اب یہ تھا کہ وہ اپنی ہی حویلی میں ایک بے اختیار شخص بن کر رہ گئے تھے اور اب وہ خود اپنی بہو کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور تھے۔ یہ ان کے اسی لالچ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بڑے زمیندار گھرانے سے رشتہ جوڑ کر اپنی عزت اور سکون کو ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا اور خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ نجمہ کی باتوں سے مجھے ایک نئی امید ملی اور میں نے اس کے ذریعے مزید کھوج لگوانے کا فیصلہ کیا۔ نجمہ کے چچا میرے چچا کے پرانے منشی تھے اور گاؤں کے تمام ترازوؤں سے واقف تھے۔ جب نجمہ نے ان سے بات کی جو انکشاف ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر جسے چچا نے اپنا کہہ کر ہم سے چھینا تھا اور ہمیں بے گھر کر کے گاؤں سے نکال دیا تھا وہ دراصل چچا کا تھا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے ہی باپ کی جائز ملکیت تھی۔ چچا نے تو محض زرمینہ باجی کو گاؤں سے نکلوانے اور ہماری زمینوں پر قابض ہونے کے لیے جھوٹے کاغذات بنوائے تھے اور پورے گاؤں میں یہ جھوٹ پھیلایا تھا کہ یہ زمین ان کی ہے۔ نجمہ کے چچا نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح چچا نے جعلی دستخط اور رشوت کے زور پر ہمارے باپ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی کہ ہم جس غربت اور ذلت کے مارے شہر در شہر بھٹکتے رہے وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ ہمارے باپ کی موت کا سبب بننے والے اب خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر ذلیل ہو رہے تھے۔ مجھے اب یہ احساس ہوا کہ سچ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتا ہے۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی اور قانونی کتابوں کی مدد سے یہ طے کر لیا کہ اب میں اس جائیداد کا مقدمہ لڑوں گی اور اپنے باپ کی وراثت کو واپس لا کر دم لوں گی۔ اب چچا کے مظالم کا حساب چکانے کا وقت آ گیا تھا اور وہ بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر، کیونکہ اب میں وہ 13 سالہ بچی نہیں تھی جسے وہ ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال سکے۔ اب میں ایک باہمت اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ اسی دوران میری محنت رنگ لائی اور میں نے اسسٹنٹ کمشنر کا امتحان پاس کر لیا اور اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قانون اب میرے ہاتھ میں تھی اور مجھے قانونی داؤ پیچ کی مکمل سمجھ بوجھ حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے وہ کاغذات جو چچا نے پراپرٹی کے نام پر ہمیں دکھائے تھے ان کی ایک کاپی حاصل کر لی تھی اور جب اسے قانونی ماہرین سے چیک کروایا تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ تمام کاغذات جعلی تھے اور ہمیں سراسر دھوکے دے کر گھر سے نکالا گیا تھا۔ میں نے بغیر کسی تاخیر کے چچا کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ میری ماں اس بات کے بالکل حق میں نہیں تھی کیونکہ انہیں اب بھی یہ ڈر تھا کہ اس طرح ہماری اور زرمینہ باجی کی بدنامی ہوگی اور یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے برسوں پہلے خاموشی سے گاؤں چھوڑ دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ سچ بتائیں گی تو زرمینہ باجی کا کردار مشکوک ہو جائے گا اور ان کی شادی میں رکاوٹ آئے گی، مگر میں نے سوچا کہ زرمینہ باجی نے تو شہر آ کر بھی شادی نہیں کی تھی تو پھر میں اس نام نہاد عزت کی خاطر اپنے باپ کے قاتل اور جائیداد عزب کرنے والے چچا کو کیسے معاف کر سکتی تھی۔ مگر میں نے سوچا کہ زرمینہ باجی نے تو شہر آ کر بھی شادی نہیں
نہیں کی تھی تو پھر میں اس نام نہاد عزت کی خاطر اپنے باپ کے قاتل اور جائیداد غصب کرنے والے چچا کو کیسے معاف کر سکتی تھی۔ چند ہی دنوں میں کیس عدالت میں پہنچ گیا اور جس دن تاریخ تھی جب چچا اور رافع بھائی عدالت میں حاضر ہوئے اور ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے سرکاری وردی میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے تمام ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں یہ بات رکھی کہ وہ گھر اور زمینیں ہمارے باپ کی ملکیت تھیں اور چچا کی دھمکیوں کے دباؤ میں آ کر ہی میرے ابا کی جان گئی تھی۔ عدالت میں ایک ڈرامائی موڑ تب آیا جب رافع بھائی نے اپنے باپ کے جھوٹ کا ساتھ دینے کے بجائے سچ کا ساتھ دیا اور میرے حق میں گواہی دی اور یوں ہمیں ہمارا کھویا ہوا گھر اور آبائی زمینیں واپس مل گئیں۔ مقدمہ جیتنے کے بعد رافع بھائی زرمینہ باجی سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ میں انہیں اپنے شہر والے گھر لے آئی۔ زرمینہ باجی انہیں دیکھ کر زاروں قطار روئی تھیں اور وہ جذباتی لمحات میں نے دور سے دیکھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں آج بھی ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، بس وقت اور حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ رافع بھائی کی اپنی بیوی کے ساتھ 2 بچے تھے اور وہ مجبوری میں رشتہ نبھا رہے تھے۔ ان کی بیوی ہرگز ایک اچھی عورت ثابت نہیں ہوئی تھی مگر رافع بھائی کے لیے وہ رشتہ نبھانا ایک اٹل مجبوری تھی۔ وہ زرمینہ باجی سے معافی مانگ کر بھاری دل کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے گاؤں والا اپنا آبائی گھر ایک مدرسے کے نام کر دیا تاکہ وہاں کے بچے اللہ کا نام لے سکیں اور اس کا ایصال ثواب میرے مرحوم ابا کو پہنچتا رہے، جبکہ زمینیں میں نے غریب کسانوں کو بہت کم کرائے پر دے دیں تاکہ وہ اپنی فصل اگا کر باعزت روزگار کما سکیں۔ میرے پاس اب شہر میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سرکار کی طرف سے مجھے گھر، گاڑی اور تمام سہولیات میسر تھیں۔ اماں اب بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے لیے بھی ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا اور اماں کے کہنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی، لیکن جب بھی میں زرمینہ باجی کو دیکھتی ہوں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ آج بھی تنہا اور اکیلی تھیں۔ پھر میری شادی کے دنوں میں ہی زرمینہ باجی کے لیے بھی ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ وہ میرے ہی سسرال والوں میں سے تھے۔ لڑکے نے اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اپنی عمر گزار دی تھی اور اب جب وہ اپنی بہنوں کی شادیوں سے فارغ ہوا تھا تو اسے ایک سمجھدار ساتھی کی تلاش تھی۔ میں نے زرمینہ باجی کا رشتہ ان کے ساتھ طے کروا دیا۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہیں لیکن میرے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گئیں اور ہم دونوں بہنیں ایک ہی ساتھ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئیں۔ میں اماں کو اپنے ساتھ سسرال لے آئی کیونکہ میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آج ہم دونوں بہنیں اپنی اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہیں اور اماں بھی ہمارے ساتھ سکون سے رہ رہی ہیں۔ البتہ ابا کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ وہیں دوسری طرف چچا جنہوں نے ہمیں برباد کرنا چاہا تھا آج وہ خود اپنی بہو کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں اور اس کے ملازموں جیسا سلوک سہ رہے ہیں۔ میں نے اپنی زمینیں اور جائیداد تو واپس لے لی تھی لیکن میں نے ان پر کوئی قانونی سزا نہیں ہونے دی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کی اصل سزا ان کے اپنے ہی گھر میں ہے۔ جس نے ان کی دولت کے لیے انہیں مجبور کیا تھا آج انہیں کسی شمار و قطار میں نہیں سمجھتی اور ان پر اپنا حکم چلاتی ہے۔